اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈٹھے آپ رمضان تو علاوہ باقی 11 مہینے وچ اتنا روزے نہ رکھیں گے ہم جتنا زیادہ روزے شعبان وچ رکھیں گے. سبحان اللہ. کثرت نہ روزے رکھیں آپ. لیکن تمہارے سارے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا بقی من نصف شعبان فلا تصوموا. اے لوگو جے میرے 15 شعبان تھی وجے سویرے 15 شعبان ہے جے میرے 15 شعبان تھی وجے باقی شعبان دے 15 جاڑے بچ وجے فلا تصوموا. ہن تو روزہ رکھن دی اجازت کوئی نہیں. ہن تسا روزہ نہ رکھا ہے. کیوں؟ ہو سکتے تسا روزے رکھو تارے جسم وچ پانی دی کمی نقاہت اور کمزوری آ وجے جیڑی کمزوری دی بدولت جیڑی کمزوری دی وجہ کہ تسا رمضان دے فرض روزے نہ چکاؤ نفل روزے رکھن دی وجہ کہ اور روزے رکھن کا ثواب ہے لیکن نبی سنے روک دیتے. 3 صحابی بھی نا. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات وچوں کہندے گھر ام المؤمنین نے آئے کیویں آئے ہو نے کہ اسا مسئلہ پوچھن آئے ہوں. نبی سونا رات دا اتھا آتے کتنا عبادت کریں دے. انہیں دسا اتنا عبادت کریں دے. نبی سونے روزے کتنا رکھیں دیں اتنا رکھیں دیں. اور ایک آدمی آ کہ میں اللہ دی قسم چاہتے آدھا میں نکاح کدی نہ کرے سو. بے آدمی قسم چاہتے ان بھی نکاح نہ کرے سا مطلب نکاح کرے سا مالے وچ مصروف تھی ویسا گزران وچ مصروف تھی ویسا عبادت نہ کر سکتا. میں ساری زندگی عبادت واسطے وقف کرے ہوں. دوجے آگے کہ میں قسم کہنا اللہ دی میں ساری رات سن سا کہنا عبادت کرے سا. تیجے آگے میں قسم کہنا میں کوئی نہیں نہ چھوڑے سا ہر نہیں میں روزہ رکھے سا. وہ بی بی نے نبی سے کو رسائے فلا فلا آدمی آئے ہم ایویں آگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جائے ملے میں محمد روزے بھی رکھے نا چھڑے نا بھی ہاں کھمدا بھی ہاں پیدا بھی ہاں شادی بھی کرے نا رات دا سندا بھی ہاں رات دا عبادت بھی کرے نا. تسا کون ہو میرے طریقے دی خلاف ورزی کرے دے ہوئے قسم چاہ کے نو بھی اسا ساری رات عبادت کرے سو روزے رکھے سو کہ نکاح ہی کہنے کرے سو. کیا مطلب؟ نیکی اویں کرنی چاہیے دیئے نیکی ہوئے لے نیکی بن دیئے نیکی اویں قابل قبول ہے جی میں نیکی میرا محمد مصطفیٰ کرتے دکھا دے. میں نے ایک بھی مثال لیتے گا سمجھانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے غلام تے بانی آئے. حضرت علی المرتضیٰ پیچھے گھر کے فاطمہ کیا لگ دی حضرت علی سے بھی گھر والی. فاطمہ آئے تیرے ابا سے کنے غلام تے باندھی آیا ہوئے تو کم کرے نہیں ٹھیر تھک میں نہیں ذرا وائن تے کوئی غلام کوئی باندھی مل مجھے تا کم کروا گئے سے. سیدہ فاطمہ گئے راشا واپس آگئے سویرے نبی سے کو پتہ لگے نبی سے خود اپنی بیٹی دکھا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گا گئے بیٹی دے کیوں پوچھن بھی کیرے مسئلے دی وجہ کہ ہوئی کیا پریشانی ہے تو سا اسا دینال کیا کرے ہوں ظلم کرے ہوں. لیکن آدھے وہ کہنا اسا کیا ظلم کروں سارا حق تسا چاہتے تیری دا پترے کو تیری ہی کرو بدا بیا کیا ظلم ہو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جڑا بندہ اپنی دھی بہن کو جائیداد کے نو محروم چکرے سے بھاوے صف اول دا نمازی کیوں نہیں قاری تے حافظ تے مفتی تے عالم کیوں نہیں سردار تے خان کیوں نہیں بھاوے حاجی تے غازی تے صدقہ تے خیرات کرن والا کیوں نہیں بھاوے متھے تے نادا محراب کیوں نہیں سی انہاں جنت وچ کوئی حصہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کیویں آیا ہے صحیح میں ایویں آئی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تے کو ایو جا کلمہ نہ دساواں جڑا غلام تے باندھے کہ وہ بہتے رہو. جی ابا جان دساؤ. فرمایا جے ملے ستی کر عشاء دی نماز پڑھتے سمن کے نو پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ
چوتھی دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ستی کر یہ غلام تے باندھی کہ وہ تیرے واسطے بہتے رہے. یعنی کیا مطلب؟ غلام اور باندھی ای واسطے گندی کہ میں کو تھکاوٹ نہ تھی وے، میرے واسطے آسانی تھی وے. جب میں تو ایک کلمے پڑھتے سن سے سارے نیندی تھکاوٹ بھی دور تھی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام اعمال کو بھی دے کے نہ تھا ان کو بھی بہتے رہے تیرے واسطے. روایات چندے قیامت دا منظر ہے. ایک آدمی خواب وچ ڈٹھے قیامت دا منظر ہے. اعلان کرنے والے اعلان کیتے کہ جڑے جڑے لوگ تسبیح فاطمہ کریں یعنی سمن ویلے حضرت فاطمہ والی تسبیح پڑھتے سنتے ہیں. تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. قیامت والے جہاڑے حدیث چندے اعلان تھی سے کہ تسبیح فاطمہ پڑھن والے کون لوگ ہیں؟ ذرا کھڑے تھی وجن. ایک بندہ کھڑا تھی سے جڑا 33 دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھتا اسے. تسبیح فاطمہ کا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. وہ بندہ 100 دفعہ پڑھنا، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتے کو آرڈر مل سے یہ بندے کو بلا جو 33 والے کو کھڑا رکھو. وہ دھار دھار کرے سے اللہ سے یا میں تا بات تھا ایک 33 والے کھڑے تھے. اے بغیر حساب تے جنت وچ ویندے پے انہیں کو اجر تے مقام ملدا پے. 100 والا باہر کھڑے اللہ کی طرفوں فرشتہ اعلان کرے سے جڑی برکت میں اپنے نبی دی زبان مبارک وچ رکھی ہے تینوں کروں تجاوز کیوں کیتے؟ تین کیا سمجھے کہ دین ایمان میں اپنی مرضی نال جڑا کچھ کرے سا اوہ سے نہیں. دین بھی اوہ ہے، شریعت بھی اوہ ہے، اجر بھی اوہ ہے، ثواب بھی او عمل تے ہے جڑا عمل محمد مصطفیٰ نے کیتے یا نہ سیا. مرکہ دسو اذان آکر ثواب ہے گناہ ہے؟ ثواب دسو بھی ثواب ہے. ظہر کو آکو ثواب ہے، عصر کو آکو ثواب ہے، مغرب کو آکو ثواب ہے، عشاء کو آکو ثواب ہے، فجر کو آکو ثواب ہے. جنازے کو پہلے اذان آکو تھا دسو بھی گناہ ہے ثواب ہے گناہ ہے. عید کے پہلے اذان آکو گناہ کیوں گناہ ہے؟ اذان آکھنا کوئی اپنی انہیں وچ بولی بولے نہ پہ وہی تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہی کا نبی کا نام گندا پہ نماز واسطے سجدہ پہ جی میں ظہر عصر مغرب عشاء والے اذان رکھے جنازے تے عید کی پہلے بھی تو وہی الفاظ ہیں اللہ کے نبی کا نام ہے. کیوں اتھا ثواب ہی وجہ کے روئے جو محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہے. جنازے کے پہلے اذان نہ کرنا گناہ ہی وجہ کے روئے کہ محمد مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہے. مغرب کے بعد نفل پڑھنے سے ثواب ہے، عشاء کے بعد نفل پڑھنے سے ثواب ہے، عصر کے بعد نفل پڑھنے سے گناہ ہے. او مارکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عصر دی نماز کی ملات مغرب تک کوئی نماز جائز کوئی نہیں. فجر دے فرضے کی ملات سورج نکلن تک کوئی نماز جائز کوئی نہیں. میں دیکھا جائے کہ سنتا چوک پہنے تو فجر دے فرضے دے بعد بلا پڑھتے کھڑے ہو. نبی فرمایا کوئی نماز جائز نہیں. تو کیوں پڑھ دی؟ ہاں نبی فرمایا سنتا چوک پہنے سے جبرے تو بعد پڑھا کر باہمیں مسیدے تے باہمیں گھر جتنا بتاؤں میں اتنا ہی پڑھا کر لیکن پڑھ سے جبرے تو بعد. اتو ٹائم نفل جائز کوئی نہیں. حالانکہ جی میں باقی نفلی تسبیح تلاوت رکوع سجدہ ہونے ای ٹائم ہی اوہ ہو دے اوہ تلاوت اوہ رکوع اوہ سجدہ اوہ نفل او بھی اللہ واسطے اے بھی اللہ واسطے. لیکن فجر تو بعد نفل پڑھن ای وجہ کہ وہ گناہ ہے جو میرے محمد کے طریقے کے خلاف ہے. لیکن ظہر تو بعد اور مغرب تو بعد اور عشاء تو بعد نفل پڑھن ای واسطے ثواب ہے جو اے ٹائم محمد مصطفیٰ دی سنت کے مطابق. ختم نبوت زندہ باد علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. میرا خلاصہ کیا نکتا؟ خلاصہ یہ نکتا کہ اساں بھاویں چنگا عمل ہوئے وہ اگر نبی سے دی سنت کے مطابق ہے ثواب ہے. نبی سے دی سنت کے مطابق کوئی نہیں تو ان دے کوئی ثواب نہیں. مثلا ہن جڑا بندہ جنازے کو پہلے اذان ادا کرے دوسرا رکے ہوئے بابا اذان نہ رکے سو نہ
وہ پلا کے تے کو ازان نل چڑے تو ساکھ سما بس کو ازان نل چڑ نہیں اسا کو کئی شاعر چڑ نہیں صرف مسئلہ تے کوئی وجہ کو نہ سے کیوں جو نبی سونے دی سنت کوئی نہیں اسا نماز جنازہ پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھن تو بعد فرمایا اسرعوا بالجنازہ جنازے کو جلدی چاہو جنازے کو جلدی چاہو دفناؤ دفناون تو بعد جتنی دیر دعا مانگ سکو منگو اسا تو دفناون تک کون کھڑے ہون منگو نبی سونے دفن کرن کے نو پہلے جنازے کے نو فوراً بعد دعا نہیں منگی اسا جب نبی سے منگ دے اگن سو دعا دا ممکن ہے نہ او اذان دا ممکن ہے جڑا جنازے کے پہلے نہ روکے نہ کھڑا نہ او ممکن ہے نہ اسا ممکن ہو جنازے کے نو پہلے اذان دا بھی ای وجہ کے نو انکار کیتے سے کہ محمد مصطفیٰ دی سنت کوئی نہیں جنازے کے نو بعد بھی دعا دا ای وجہ کے نو انکار کیتے سے کہ محمد مصطفیٰ نے دفن کرن کے نو پہلے جنازے تو بعد دعا نہیں منگی دفن کرن تو بعد منگی عمر جتنا مانگو جیسے آدمی تفریج کے سنت طریقہ ہے سر علی پاسو کھڑتے سورت بقرہ دا پہلا رکوع میرے علی پاسو کھڑتے سورت بقرہ دا آخری رکوع پڑھ اے صحابہ دی سنت اہل بیت دی سنت اے کرن ثواب لیکن سارے دوالے وڈیرے بزرگ انہیں محافظ تکاری کوئی نہ ہوتا مجبوری ہوتی ہے انہیں کہ چلو سورت بقرہ نہیں ہندی اذان تا ہر کہیں کو ہم دیئے انہیں اذان آکھن شروع کیتے تے ان کو سنت نبی دی بنا چھوڑے اسا کہ نہ قبر تے اذان نبی دی سنت ہے نہ صحابہ دی سنت ہے نہ اہل بیت دی سنت ہے اذان صرف 5 ٹائم ظہر عصر مغرب عشاء فجر ویلے سنت ہے قبر تے اذان سنت نہیں قبر دے سورت بقرہ پڑھ تے کہ اذان دا منکر ہے میں کہ سونے بلال اللہ اکبر کے وہ اذان شروع کرے دے ہم لا الہ الا اللہ تے ختم کرے دے ہم تو آدھی صلاة کیوں نہیں پڑھا میں دا یار میرا نبی اگر 8 بجے کہ اذان تو پہلے صلاة پڑھ میں ضرور پڑھساں میرے نبی دا خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا مؤذن ہے اگر وہ اپنی اذان کی نو پہلے صلاة پڑھ گئے پڑھا گئے حکم کر گئے میں ضرور پڑھساں میں مقابل صلاة نہ نہیں میں بھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا قائل ہاں میں دا جائے میرے تو نبی دے روزے کے نو دور رہیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے نبی دے درود پڑھا کر جائے میرے نبی دے روزے دے بنجے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ میں دا منکر نہیں لیکن میں ای چیز نال قائل ہاں ای چیز نال مطمئن ہاں کہ تو ہوئے یا میں ہوا اذان اوے لیو جی میں محمد مصطفیٰ دیواتے گن نماز اوے پڑھوں جی میں محمد مصطفیٰ دیواتے گن جنازہ اوے پڑھوں جی میں محمد مصطفیٰ پڑھاتے گن کیونکہ تیرے میرے عمل خیر تے برکت نہیں برکت محمد مصطفیٰ دے عمل تے فرمان ہے اصل برکت ہوئے کل کھانے ایسا کریں لو معذرت نال کئی ایسے بندے میرے مسجد میں بیٹھا سے استاد جی 6 سال تھی کہ ابے کو فوت تھے ہوئے لیکن میں ابے دی کل خانی تے جڑا خرچہ کیتا ہوں وجن تک میرا نہیں رسیا یہ ثواب ہے میں چشمدید عینی گواہ ہاں ایک آدمی 6 سال بیمار رہ گئے میں چاچا کے 1000 روپے تلی دے میں تیرے کس کے پتر دی دوائی گھنٹا یا اپنی دوائی گھنٹا یا دھملا پر بڑا ماما جیدہ سوتر جیدہ ملیر جیدہ مساد جیدہ کوئی نہیں وارث میرا 6 سال جائے میرے وہ فوت تھے بیچاروں نے کھانے کیا ہو سے جو دا ایک قدگوں میں کھڑی کھڑا والے دا دھملے دا انتظام اور چاچا ہی وارث ماما ہی وارث سوتری وارث ملیر ہی وارث مساد ہی وارث اور خانی کر بھی کی تو کروں ایو کو ہو یا کہوں میں تاکہ کل کو یتیم نہ ہوئے کچھ ہے نا یتیم دی جائیداد یتیم دی گہوں یتیم دی میرے یتیم دا اٹا کھوا دے تو کل خانی دی شکل دے اندر لوگے کو کھوامے علی کو سمجھے ثواب دینا کرے ایسال ثواب تے کو بھولے اینا ثواب نہیں مل رہا اے اگر تو کھوسے کھویسے لوگے کو تو قرآن کی نو کچھ قرآن آدھے جیڑے لوگ یتیم دی جائیداد اپنے پیٹ اچ پہنن او گوشت چاول اپنی پیٹ اچ نہیں پہنے روٹی نہیں پہنے اپنی پیٹ جہنم دی بھا پہنے میں تو ایک آگا نا یتیم دی جائیداد کا خیال کرتا دی خیرات دا منکر بڑی عجیب ہے تیرا ذہن میں خیرات دا منکر نہیں لیکن یہ چیز دا منکر ضرور ہے یتیم دی جائیداد لوگے کو نہ کھوا
اپنے یتیم بھتیجے کی خدمت کر، ہیرا ایسان ثواب کر، یہ ثواب ہے۔ ایک بیچارہ نور پور دا مزدور آدمی آ داند ریڑی دا کم کرے دا، گال میرے خیال بہت لمبی تھی دی بھی ہے، داند ریڑی دا کم کرے دا، داند ریڑی دا مزدوری کر کر بیچارہ اپنا پیٹ اپنے بالے دا ایک بچی کو اللہ نے دیتی، این دوران وہ وفات پا گیا۔ ہن دے گھر وہ داند ہاں، باقی گھر دے اندر روزانہ آٹا گھندیا، روزانہ اپنا نظام چلا گیا، کوئی دانے چاہتے، کتوں مٹی چاہتے، کتوں ریت چاہتے، کتوں سلی چاہتے۔ ہن ساری برادری وارث بن گئی ہے، انہیں اولاد کو گٹھے اور کل خانی لوگوں کو کھوائے، 4 مہینے 10 دن مئی اوکھے سوکھے اپنے گھر دے اندر گزارے، 4 مہینے 10 دن تو بعد جو ہی عدت دہاڑے ختم تھے تو مئی کو لوگیں شہر دے اندر پندا ڈٹھے۔ اساں کے ثواب لازمی کرنے، جتنا بھی چنگا عمل ہے وہ ہوں ویلے چنگا بن سے جائے ویلے محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہو سے، یہ فرق ہے تیری میری سوچ دا، میرا کوئی فرق نہیں۔ ہونا شب برات، شب برات کو اساں کیا سمجھے؟ اساں کہ شمع علی عید ہے، یہ حلوے علی عید ہے، یہ چاولے علی عید ہے۔ کیوں ہے؟ تو عبادت دی رات، اللہ کے گناہ کے معافی منگن دی رات، شیطان ہے کہ نا گناہ کے معافی کیوں منگنی، عبادت کیوں کرنی، تلاوت کیوں کرنی، ایک میں ایدے اللہ دیتا ہوں، پھا پالن دلا دیتا انہیں پٹاخے بجائے، گھر دے اندر مریض بیچارہ ہا، نماز پڑھن والا ہا، ذکر کرن والا ہا، نہ ان دا ذکر چونکہ مزہ رہے گے، نہ وہ بیمار شدہ سن سکے، ایدے پٹاخے دے اور یہ پٹاخے کو عید سمجھے، یہ پٹاخے کو عبادت سمجھے، یہ بھا پالن، کوئی بھا کیوں بلے دیں، کون بلے دیں؟ عبادت والی رات۔ اے مجوسی آتش پرست جڑے لوگ بھا دی پوجا کریں گے نا، وہ بھا پال مانے ہیں اور ایلو بہتے اپنا وہ جو پڑھن والا رواج ہا، طریقہ کار ہا، وہ بھا دے سامنے بہتے پڑھ دیں۔ اور ایسا اوہیں تو نہیں سے کر سکتے، نماز سے اتنی آتے پڑھ دوں، لیکن طریقہ وہ مجوسی اللہ سے بھا پالتے ہیں کہ عبادت دی رات گزار جیرے بھا کے بچے مسیح دے چاہیں انہیں کہا کہ تساں او ٹیک لگے بیٹھے آتے تسبیح بھی ہے تے نیندری کرے دے بیٹھے کئی ویلے بعد بابا چاہ کے نا نیندر پٹیج وینجے حلوہ چاوا حلوہ کمیندہ پہ چاول کمیندے پن گپ شپ تھی دی پئی ہے وقت تھوڑی دے کیا کرنے بھی رات گزارنی ہے جاگ پہ کیوں بھئی رات جاگن ثواب تا نہیں رات کو جاگتے عبادت کرن ثواب ہے اپنے گناہی معافی مانگن ثواب ہے اپنی حاجت پوری کرانا ثواب ہے جاگن ثواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس فقد وجبت لہ الجنہ جیڑا بندہ 5 راتی کو جاگتے اللہ دی عبادت نال زندہ کرے سے آباد کرے سے فقد وجبت لہ الجنہ انہیں واسطے جنت واجب جیڑا 5 راتی پہلی رات لیلۃ الترویہ 8 ذی الحج دی رات 9 ذی الحج دی رات 10 ذی الحج دی رات عید الفطر دی رات اور 15 شعبان دی رات جنہاں انہیں 5 راتی کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرے سے انہیں واسطے جنت واجب یہ جڑا سب بیان سن دوں کہ عبادت کرنے کا طریقہ سن دے بیٹھو عبادت سب کرنی ہے مطلب ہیرو تے اکتفا چا کرو ہونا صحیح رات کو گزارنا کی میں کچھ ٹائم تک گزر گئے باقی تیرا بچہ پہ مونگا طریقہ نے سارے وہاں کر اور ہو گیا عمل کر اللہ والے بڑا بہترین طریقہ دسے اگر ہون بھی کوئی ساتھی ہوتے عمل کر سکے تو کرے میں وہ دسے نا بہترین طریقہ یہ ہے کیونکہ رات شروع تھی دی مغرب دی اذان دے جے جہے انسان کو اللہ توفیق دے وہ مغرب دی اذان مسجد آتے سنے وہ مسجد ہوئے جے ویلے اذان دا ٹائم تھی وے وہ نیت چا کرے اے اللہ میں مغرب کی نو گھنٹے عشاء تک نفلی اعتکاف دی نیت کرے ہن بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہے نیت چا کرے اللہ جرا ٹائم بچہ پہ عشاء تک میں اعتکاف دی نیت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فائدہ کیا تھی سے نبی سے فرمایا جیڑا بندہ مغرب کی نو گھنٹے عشاء تک نفلی اعتکاف باندھے اور انہیں وچ کہیں نال علیحدہ کوئی نہیں کہیں نال علیحدہ کوئی نہیں تو وہ اعتکاف دی برکت نال اللہ تعالیٰ انہیں واسطے جنت ایک محل بنا لے اور محل بن گیا ہے
دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز جماعت نال پڑھنی، جماعت نال پڑھن تو بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھنی ہے، ان کے بعد 6 رکعت اوابین والی نماز۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ مغرب کی نماز پڑھتے 6 رکعت نفل پڑھتے اوابین دے، اللہ تعالیٰ کو 12 سال کی عبادت دا ثواب دے دے۔ بجائے 6 رکعت پڑھ کے ان کے بعد تلاوت کرنا ہے، عشاء تک تلاوت کرو، عشاء کی نماز جماعت نال پڑھو، جماعت نال پڑھن تو بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھو، ان کے بعد وتر چھوڑ دو، 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھو۔ یہ سارے یاد کرو، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح ہے تسبیح والی نماز۔ اصل کوئی تو امام ہوئے، کوئی تو امام دے پیچھے پڑھو، چاہے تو سب تسبیح نہ پڑھی تو والی نماز کہیں تھی سے امام دے پیچھے پڑھ لو۔ یہ تسبیح والی نماز ہے، والی تسبیح پڑھنا ضروری ہے۔ اور تسبیح پڑھو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے تسبیح، صلاۃ التسبیح والی۔ یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنی ہے، 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر ہاتھ بدنے دنیا دے تلوں، یہ کوئی اوتے بدن سنت نہیں۔ حضرت علی فرمایا ناف دے تلو ہاتھ بدن سنت ہے۔ ایک بندہ رسی ناف دے تلو تو تھانے تک گندی جائے، ناپاک جائے۔ میں کہ تک ناپاک جائے، وہ دنیا کی رلاتے گولے تک۔ میں کہ تحیات پڑھ دیں گا میرے سب سے کہا نہ کیا کر سیدھے رکھا کر ناپاک ہو یہاں تک پیچھے نماز کی نہیں تھی گیا دنیا تلو ہاتھ پر۔ ان کے بعد سبحان اللہ پڑھ، سبحان اللہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح، بلا اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ کے سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ بلا یہ تسبیح۔ کتنی دفعہ تھی گئی؟ 5ویں۔ رکوع بلا 10 دفعہ پڑھو، کتنا تھی گئی؟ 35۔ رکوع تو اٹھی دے کھڑتے بلا 10 دفعہ پڑھو، 45۔ بلا پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھو، 55۔ بلا سجدے کے اٹھی دے 10 دفعہ پڑھو، 65۔ بلا دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھو، 75 دفعہ ہر رکعت صلاۃ التسبیح پڑھو، 4 رکعت پڑھو۔ میرے نبی فرمایا جڑا اے ابن عباس کوشش کی تھی کہ روزانہ پڑھ، روزانہ نہ پڑھ سکے ہفتے وچ پڑھ، ہفتے وچ نہ پڑھ سکے مہینے وچ پڑھ، مہینے وچ نہ پڑھ سکے سال وچ پڑھ، سال وچ نہ پڑھ سکے زندگی وچ ایک دفعہ ضرور پڑھی۔ اللہ کی طرف تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ عشاء کی نماز پڑھتے صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھتے اپنے واسطے دعا مانگو، جن چیزوں تو آپ کو ضرورت ہے، پتر ضرورت ہے، مال ضرورت ہے، جائیداد ضرورت ہے، صحت ضرورت ہے، گناہ کی معافی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے نہیں، گھر چلے جائیں۔ ایک عبادت اللہ کو قبول کرنے کہ اگلا بھی ہو سبحان اللہ الحمدللہ بھی ہو گئے، چاہ بھی پیوی نہیں پیو گئے، چاول بھی کمی نہیں ہوئے نا، چستی نال جڑی عبادت ہے وہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ گھر میں جو اپنی بیوی کو، بچے کو، بہنی کو، بھرانے کو اٹھاؤ، تیار کرو، انہیں کہ 4 رکعتاں پڑھو، ان کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھو، بل کٹھے تھی کہ اجتماعی دعا کرو۔ دعا مگر تو بات سمجھ لو، 4:30 کا الارم لاتے، سویرے اٹھی تو پہلے وتر پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھو، سویرے کی نماز کا ٹائم تھی، سویرے کی نماز جماعت نال پڑھو۔ ہن دیکھو تساں عبادت بھی کر کی تھی، سوم بھی کیتا، ہن سویرے تساں اپنا محنت مزدوری بھی آرام نال کر سکو۔ فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھے ہوئے جنت اس محل بن گیا، صلاۃ التسبیح پڑھ کے ہوئے گناہ معاف، اوابین کی نماز پڑھی ہوئے 12 سال کی عبادت کا ثواب، عشاء فجر جماعت نال پڑھی ہوئے میرے نبی فرمایا جڑا عشاء فجر جماعت نال پڑھے اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب دے۔ سبحان اللہ، ستے بھی ہو لیکن ثواب پوری رات کی عبادت ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے، ضرورت بھی پورا کی تے ہر چیز پوری کی ہے۔ این طریقے تے جڑا ٹائم باقی بچا ودے ہی طریقے تے ادا کرے سو انشاءاللہ العزیز یہ رات تمہارے سارے واسطے بہت برکت والی رات بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سارے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔